ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں، اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں جو اجنبی ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے، ایسا ہی نا؟ تو کیوں ایسا پوچھتے ہیں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اکیلے کا انتظام کریں اور ان کے ساتھ بھی کوئی ہو، اس لیے پوچھ لیتے ہیں۔ تو میرے محبوب ہی تشریف لائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا رسول ہوں۔ میں کون ہوں؟ تمہارا رسول ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس، من اللہ، آیا اللہ کی طرف سے، وہاں سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہاں سے آیا ہے۔ جس علاقے کے لیے نہ علاقہ بولا جا سکتا ہے، نہ یہاں وہاں جہاں کب تب وغیرہ اور اوپر نیچے کا کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، بس اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو احباب گرامی، آپ یا رسول اللہ آپ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ قرآن آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور آیا ہے اور کیا آیا ہے؟ کتاب آئی ہے۔ تو احباب کرام، آپ جانتے ہیں کہ میرے محبوب نور ہے۔ میرے محبوب کیا ہے؟ نور ہیں۔ آپ خوبصورتی سے کہہ دیں میرے محبوب کون ہے؟ نور ہیں۔ سرکار ہمارے کیا ہیں؟ نور ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو تخلیق فرمایا تھا؟ تو فرمایا تھا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز تخلیق فرمائی نا، نوری، وہ میرا نور تھا۔ وہ کیا تھا؟ اچھا، اب وہ نور تخلیق فرما لیا اللہ تعالیٰ نے، اب جب کوئی چیز بنا لی، سب سے پہلی مخلوق تھی، اب نہ ہی کوئی مشرق تھا، نہ کوئی مغرب تھا، نہ کوئی شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ کوئی اوپر تھا، نہ کوئی نیچا تھا، ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ سب سے پہلے مخلوق ہی میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو اس کو بنا کے پھر رکھا کہاں پہ؟ رکھنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو اپنی قربت میں رکھا۔ کہاں پہ رکھا؟ اپنی قربت میں رکھا، تاکہ میرا محبوب جیسے مجھے دیکھ لے ویسا کسی کا نصیب نہ ہو، اور جس انداز میں میں اپنے محبوب کو دیکھوں اس انداز میں کسی نے محبوب دیکھا نہ ہو، اس لیے اپنی قربتوں میں رکھا۔ اور 1 سال رکھا، 2000 سال رکھا، 10,000 سال رکھا، جتنا خدا کا چاہت ہوئی اس کی اتنی دیر اس نور کو اپنی قربت میں رکھا، اور وہ نور اللہ کی تسبیحات اور تحلیلات کرتا رہا، اس کی ثنا بیان کرتا رہا۔ تو احباب گرامی، پھر پروگرام بنا میرے محبوب کریم سرکار کی آمد کا۔ تو آپ سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا نا فرشتوں سے، یہ بھی میرے محبوب پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ وہ سجدہ حقیقت میں آدم کو نہیں تھا، وہ بھی نور مصطفیٰ کو تھا۔ وہ بھی کس کو تھا؟ نور مصطفیٰ کو تھا وہ سجدہ۔ تو احباب گرامی، وہ نور وہاں پر رکھا، اور اس کے بارے میں حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے پہلے روح کو داخل فرمایا، نور مصطفیٰ نہیں رکھا تھا وہاں پر، روح باہر آ گئی۔ اس نے عرض کی مولا سکون نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر نور مصطفیٰ رکھا۔ آدم علیہ السلام میں کیا رکھا؟ نور مصطفیٰ رکھا۔ تو اب روح وہاں پر ٹھہر گئی، بھئی وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اگر وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ روح واپس آ جائے گی، پتہ تھا تو پہلے ہی انتظام کر کے رکھ دیتا۔ کائنات والوں کو بتانا تھا کہ اللہ کے بندو، جو پاک روحیں ہوتی ہیں نا، ان کو سکون نور مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ ان کو سکون کس سے ہوتا ہے؟ نور مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اب روح پاک ہو، کوئی کسی اچھے طریقے کی ہو، تو پھر فرمایا نور مصطفیٰ کے بغیر اس کو سکون نہیں ہوتا۔ وہ روح وہاں پر ٹھہر گئی، اور عرض کیا مولا اب میں خوش ہوں۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں نور مصطفیٰ ہے، جس باڈی میں، جس وجود میں، جس جسم میں، جس اس پیکر خاکی میں نور مصطفیٰ ہے، وہ محبت کی صورت میں ہو، عقیدت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اطاعت کی صورت میں ہو، اتباع کی صورت میں ہو، نور مصطفیٰ ہو۔ جہاں نور مصطفیٰ ہے آپ کو اس کے چہرے پہ طمانینت نظر آئے گی، آپ کو اس کے چہرے پہ سکون نظر آئے گا، آپ کو اس کے چہرے پر اطمینان نظر آئے گا۔ کیوں؟ روح خوش ہی نور مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔
روح کیسے خوش ہوتی ہے؟ نور مصطفیٰ سے خوش ہوتی ہے۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت نے، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، دیکھیں جان بچانا تو فرض ہوتا ہے نا، جان بچانا فرض ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا تو ادھر سے ابراہیم علیہ السلام چلے، اب آگ کے درمیان میں آنا تھا، اب پرواز بڑی طاقت ہے جبریل علیہ السلام کی پرواز میں، ادھر سے منجنیق سے جناب ابراہیم چلے، ادھر سے جناب جبریل سدرۃ المنتہا سے چلے، راستے میں ملاقات کی، حل لک حاجتی یا خلیل، اللہ کے خلیل میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، کوئی آپ حکم فرمائیں میرے لائق کیا خدمت ہے؟ فرمایا نہیں کوئی خدمت نہیں ہے۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ آپ چلو میری خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسا کریں، آپ دعا کر لیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ تو ان کا بھی نہیں، میں دعا بھی کیوں کروں، دعا بھی کیوں کروں، نہیں کی دعا۔ اب جبریل بڑا حیران ہے کہ یار کمال کا یقین ہے اس بندہ خدا کا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس بات کی خبر ہے۔ باتیں دو ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ تو میری دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، دیکھ رہا ہے، اگر اس کی منشا ہے کہ جل جاؤں تو پھر میں بھی اس پہ خوش ہوں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس نور مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ ابھی اسماعیل علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے، نور مصطفیٰ ہے، تو وہ نور مصطفیٰ میرے پاس ہے تو آگ نہیں چھو سکتی۔ اس لیے احباب گرامی یہ ساری ہسٹری جتنی بھی ہے یہ ساری نور مصطفیٰ کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے۔ بھئی میرے محبوب یہاں کے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا کے میرے محبوب نہیں ہیں، ہاں آئے ہیں یہاں پر، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسے بظاہر دکھائی دیے ہیں، بظاہر ان کے جو پیکر ہے، ان کا بشری پیکر، وہ ہمیں ہمارے جیسا نظر آیا ہے، اور ایسی خوبصورتی سے اللہ نے ان کو اس پیکر بشری میں ڈالا کہ آج تک کئی بشر اس پریشانی میں ہے کہ شاید ہمارے جیسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن، اے مطمئن جان، اے مطمئن پیکر، اس کا سب سے پہلا خطاب میرے مصطفیٰ کریم ہے۔ فرمایا اے میرے مصطفیٰ کریم ارجعی الی ربک، اب ایسا کر، اب نہ جہاں سے تو آیا ہے نا واپس وہاں ہی آ جا۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے، دیکھیں آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا یہاں پر، آپ کا گھر یہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے، آپ اپنے گھر سے آئے ہیں اور لوٹ کے واپس اپنے گھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ارجعی الی ربک، آیا بھی وہاں سے تھا تو اب ایسا کر اپنے وطن واپس لوٹ۔ پتہ چلا کہ نہ وہ یہاں کا تھا اور نہ وہ یہاں کا ہے، وہ جہاں سے آیا تھا اللہ نے اسے وہیں پر بلا لیا۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ یہ دیس میرے مصطفیٰ کریم کا حقیقی دیس نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ تھا اصل میں کہ ہمیں بھی اللہ نے چونکہ پیدا کر دیا تھا، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بات تو چونکہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کی اس کی شان ہے کہ اللہ خود نور ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا۔ اللہ خود کیا ہے؟ نور ہے، زمین کا بھی نور ہے اور آسمان کا بھی نور خدا خود ہے، اللہ خود نور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھئی وہ تو نور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مٹی ہیں، اور وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے محبوب کہاں سے آئے تھے؟ ادھر سے آئے، عرش سے بھی اوپر سے۔ اب عرش سے اوپر مٹی ہوتی ہے کہ نور ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں۔ نور ہوتا ہے نا، عرش سے اوپر مٹی تو نہیں نہ ہوتی، تو جہاں مٹی نہیں نہ ہوتی وہاں سے میرے محبوب آئے ہیں اور وہیں آپ لوٹ کے واپس چلے گئے ہیں۔ اگر وہاں مٹی ہے تو پھر میرے محبوب مٹی ہیں، اگر وہاں نور ہے تو پھر میرے مصطفیٰ نور ہیں۔ تو احباب گرامی وہاں سے آئے وہاں لوٹ کے چلے گئے، اور سرکار خود بھی نور ہیں۔ قرآن کریم ہے میرے پاس، فرمایا محبوب وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے اور یہ ایمان کیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے، جس طرح کسی کو ویسے کہنا کہ یار تو مینوں جاندا نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہوتا ہے، اس کو یاد، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا تو ہے ہی ہے کہ میں کون ہوں۔ یہی کہا وما کنت تدری، محبوب آپ نہیں جانتے
کہ مل کتاب ولل ایمان، یہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، کہ یہ کتاب بھی نور ہے اور ایمان بھی نور ہے۔ یہ تو میں رکھی گئی، اللہ کیا ہے؟ نور ہے، اور میرے پاک محمد کیا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کے علاوہ یہ اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان ہے وہ بھی کیا ہے، ایمان بھی کیا ہے۔ اب اللہ بھی نور ہے، کتاب بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے، اور جو ایمان ہے وہ بھی نور ہے۔ ایمان بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ ساری کہانی نور کی ہے احباب گرامی، سب کچھ نور ہے۔ اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، میرے مصطفیٰ اللہ کا نور ہے، اور یہ کتاب بھی اللہ کا نور ہے، اور یہ ایمان بھی اللہ کی طرف سے نور ہے۔ تو جس دل میں یہ نور سما جائے اس دل میں پھر ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ تو احباب گرامی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، روشنی ہے، آپ اجالا ہے، آپ چمک ہیں، اور جو نور ہوتا ہے نا وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ صرف روشنی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ روشنی کرتا ہے، اجالا کرتا ہے، چمک ڈالتا ہے۔ میرے محبوب کا نور مکے میں چمکا تو ساری کائنات کھل اٹھی، روشن ہو گئی، اور میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرا محبوب چمکنے والا آفتاب ہے، سورج ہے۔ اب سورج جب نہیں آیا ہوتا تو تب اوپر ستارے چمکتے ہیں، اور جب سورج آ جاتا ہے تو پھر زمین پر ذرے چمکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، پھر زمین پر کون چمکتے ہیں؟ ذرے چمکتے ہیں۔ میرے محبوب ابھی آئے نہیں تھے تو آسمان نبوت پر کبھی موسیٰ کی صورت میں نبوت کا ستارہ چمک رہا تھا، کبھی عیسیٰ کی صورت میں ستارہ چمک رہا تھا، کبھی سلیمان اور جناب نوح کی صورت میں ستارہ چمک رہا تھا۔ یہ سب آسمان نبوت کے ستارے تھے، اور اپنے اپنے دور میں اس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے چمکتے رہے، روشنی تقسیم کرتے رہے۔ پھر وہ نبوت کا سورج چڑھا، پھر کون طلوع ہوا؟ نبوت کا سورج طلوع ہوا۔ پہلے آسمان نبوت پر نبوت کے ستارے چمکتے رہے، جب یہ سورج طلوع ہوا پھر زمین پر ذرے چمکنے لگے۔ ان ذروں میں سے کسی کا نام صدیق اکبر تھا، کسی کا نام عمر فاروق تھا، کسی کا نام عثمان ذی النورین تھا، کسی کا نام حیدر کرار تھا، کسی کا نام بلال حبشی تھا، کسی کا نام مقداد تھا، کسی کا نام بوذر تھا، کسی کا نام کوئی، یہ المختصر یہ صحابہ تھے۔ یہ سب چمکتے رہے اور یہ اسی سورج کی کرنوں سے چمکتے رہے۔ ابھی جب دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں رات کو سورج نہیں ہوتا تو آسمان پر ستارے چمکتے، پھر سورج آ جاتا ہے تو پھر زمین کے ذرے چمک اٹھتے ہیں۔ تو جب یہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا تو موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم اور نوح علیہ السلام، آدم، ان کی صورت میں نبوت کے آسمان پر ستارے چمکتے رہے، اور جب وہ سورج طلوع ہوا پھر ذرے چمک اٹھے، اور وہ چمک مکے سے مدینے پر پڑی، مدینے سے وہ نجف پہ، نجف سے بغداد سے ہوتی ہوئی، اجمیر سے ہوتی ہوئی پاک پتن اور لاہور میں یہ جتنے بھی ذرے چمک رہے ہیں یہ ساری روشنی مدینے کے سورج کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ساری اسی سورج کی روشنی ہے، کیونکہ اب وہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہ ساری روشنی اس سورج کی ہے۔ ان ذروں کو اسی سورج جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی سورج نے ان ذروں کو آفتاب کیا ہے، یہ بھی چمکنے لگے ہیں۔ تو احباب گرامی اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس لیے احباب گرامی میرے محبوب تشریف لے کے آ گئے، نور ہیں وہ، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا نور ہیں تو بشر بھی ہیں، نور ہے اور کیا ہے؟ بشر بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ان کا نور ہونا بھی ضروری تھا اور ان کا بشر ہونا بھی ضروری تھا۔ اگر وہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ اللہ تو خود نور ہے اور اس کا سارا علاقہ بھی نور ہے، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، معراج شریف پہ جب ساری حدیں ختم ہونے لگی تو آخری حد پہ سرکار نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا تھا کیا ہو؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ لو دنوتو انملتن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر یہاں سے میں ذرا بھی آگے بڑھا، ذرا بھی جل جاؤں گا۔
क्या होगा? ये जनाब जिब्रील के अल्फाज हैं, अहदीस की कुतुब में ऐसे ही मौजूद। जल जाऊंगा, आगे नहीं जा सकता। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने भी बताया कि रसूल के बारे में अपनी हद में रहना, अपनी हैसियत में रहना, अपनी औकात में रहना, ये अल्लाह का महबूब है, इसकी शानों की किसी को खबर नहीं है। मैं अपनी हद में रहा तो बचा रहा, मैं अपनी हैसियत से नहीं बढ़ा, मैं बाकी हूं, अगर मैं बढ़ता तो खत्म हो जाता। ये पैगाम भी था सारी कायनात वालों को। इसलिए हबाब गिरामी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आगे नूर का वो इलाका, आगे नूर का वो इलाका है कि जहां मैं नहीं जा सकता, अगरचे मैं नूरियों का सरदार हूं, अगरचे मैं नूरियों का क्या हूं, कहां हमारा नूर और कहां तू नूर। अब आगे वाला नूर जाने या फिर तू नूरे मुस्तफा जाने। हमारी हसीयत औकात यहां तक की थी, हम यहां तक रहे, आगे नूर और है, आगे अब तू है और वो नूर है, अब हमारी किसी की मजाल वहां पर नहीं है। समझ आ गई बात की? वो ऐसा नूर का इलाका है कि वहां तो नूरियों का सरदार भी जुर्रत नहीं रखता आगे 1 इंच भी आगे कदम रखने का। लऊ दनो तो मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा आपके करीब भी हुआ, आगे चलना तो दूर की बात है, दना यादनु का माना होता है करीब होना। या रसूलल्लाह, अब आप वहां खड़े हैं कि मैं आपके थोड़ा सा करीब भी हुआ ना, मैं जल जाऊंगा, क्योंकि अब आप वो नहीं हैं जो यहां तक थे। अब वो पर्दे उठ रहे हैं जो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो सकते। अब आपके नूर की कैफियत वो है, मैं जल जाऊंगा। इसलिए हबाब गिरामी नूर हैं, और वो इलाका भी नूर है, और खुदा भी नूर है। और हम हैं कि हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है। भाई हमको तो छोड़ो ना, मैं हूं आप हूं, ये हमारी तो औकात हैसियत ही कोई नहीं है। जनाब मूसा को ही देख ले किसको देख ले? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को देख ले तो फलम्मा तजल्ला लिल जबल, जब वो नूर को छू के एक थोड़ी सी शुआ उस पहाड़ पे पड़ी, नूर नहीं तजल्ला, चमक सी, उसको छू के उस नूर को वो एक चमक आई। उसकी कैफियत ये थी, फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम खर्रा मूसा साइका, फरमाया फजालहू दक्का, पहाड़ रेजे रेजे हो गया, पहाड़ टूट गया, रेजा रेजा बन गया। उस नूर के एक चमकारे को बर्दाश्त न कर सका। वो जो पहाड़ था ओहे तूर बड़ा सख्त पत्थर का पहाड़ है, खत्म हो गया, टूट गया। खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम गिरे, बेहोश हो गए। बाज रिवायात में है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी मर गए, जल गए, मर गए, मौत आ गई उनको, बर्दाश्त न कर सके। अभी तो नबी खुद साथ था, अभी तो रसूल ने अपने पास खड़े किया हुआ था, फिर भी बर्दाश्त ना कर सके, हम तो बड़ी दूर की बात है। तो अबावे गिरामी, मसला अब हमारा ये है कि हमने जहां से लेना है ना, वो इलाका नूर है और देने वाला भी नूर है। हम तो क्या, इधर तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसी अजीमुल मर्तबत हस्तियां उस नूर का जरा सा परे तो बर्दाश्त नहीं कर सके, एक तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सके, तो किसी इंसान के बस की बात क्या थी। इसलिए इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब नूर है और तुम बशर हो, इसलिए मैंने ये दोनों बातें अपने महबूब में रखी हैं। मेरे महबूब के नूर का रुख मेरी तरफ है और बशरियत का रुख तुम्हारी तरफ से है, वहां से लेता जाता है, तुम्हें देता जाता है। अगर ये दोनों जहतें ना होती तो तुम्हें क्या मिल सकता था, तुम ले नहीं सकते थे।